آج اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ایمان کے اسی جز کو، اسی اللہ تعالیٰ پر بھروسے کو دل اور زبان کے ذریعے سے انسان کس طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ کی شان کو حقیقت میں بیان کرتا ہے، اس چیز کو آپ کے سامنے ایک جملے کی شکل میں بیان کرنا ہے۔ اور وہ ایک جملہ ہے جو میں اکثر و بیشتر سن لیتے ہیں، کبھی ہماری زبان پر بھی آ جاتا ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا یہ جملہ یوں بھی پڑھا جاتا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حسبی اللہ اور حسبنا اللہ عام طور پہ لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں فرق کیا ہے، تو فرق صرف تعبیر کا ہے۔ حسبنا اللہ جمع کی تعبیر ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ کافی ہو، اور حسبی اللہ میرے ایک کے لیے، جب آپ اکیلے مانگنے والے ہیں، اکیلے تکلیف میں، تو ہمارے ایک کے لیے، مجھے ایک کے لیے اللہ میرا کافی ہو۔ یہ جملہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اپنی لاچارگی کا اظہار بھی ہے، اپنی بے بسی کا ذکر بھی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ بھی ہے، اور اس ایک چھوٹے سے جملے سے انسان اپنے دل کی اس کیفیت کو جو اس کے ایمان کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک، کہ اللہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا پلٹ کر کس کے پاس جانا ہے، میرا کون ہے سننے والا، میرا کون ہے مسئلوں کو حل کرنے والا، اللہ وہ تیرے علاوہ کائنات میں کوئی اور نہیں۔ وہ اس ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے انسان اللہ کے سامنے اپنا پورا کا پورا مسئلہ بیان کر دیتا ہے۔ حسبنا اللہ، حسب کہتے ہیں کافی ہونے کو، میرے لیے میرا اکیلا اللہ کافی ہے، میرے مسائل میں، میرے معاملات میں، میری پریشانیوں میں، میری مشکلات میں، میرے اوپر ہونے والے ظلم میں، میری کیفیت میں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ، اور اللہ، یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اس کا کہتے ہیں اہل علم کے عارف المعارف، اصلی نام، یہ نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز سے اللہ کا تعارف ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہی نام ہے، جس میں ساری الوہیت، ساری ربوبیت اور سارے جتنے دیگر اسماء و صفات ہیں وہ سب اسی کی طرف اس نام کے ساتھ جڑتے اور پلٹتے ہیں۔ ونعم الوکیل، نعم بہترین ہے، بہت ہی عمدہ ہے، الوکیل کارساز، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، ساتھ دینے والا، ہمارا ساتھ دے کر ہمیں کامیاب کرنے والا۔ یہ اس جملے کا ایک آسان سا ترجمہ ہے، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اور وہی بہترین ہے جو میری حفاظت کر سکتا ہے، میرے مسئلوں کو درست کر سکتا ہے، میرے معاملات کو حل کر سکتا ہے، میرا اکیلا اللہ۔ یہ جملہ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے، اکثر و بیشتر یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے۔ اس جملے کے ذریعے سے آپ اپنے اوپر آنے والے مسئلوں کو، معاملات کو، پیچیدگیوں کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جملہ کہنا کب ہے؟ یہ جملہ کہنا کب ہے؟ یہ جملہ انسان اس وقت کہے گا جب وہ سارے اسباب پورے کر چکا ہے۔ اسباب یعنی ایسا نہیں ہے گھر بیٹھا ہے، پریشان ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تنگی ہے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو گھر بیٹھ کر وہ یہ سمجھے کہ میرا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے، میری پریشانی خود بخود درست ہو جائے، میرے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں خود بخود، یہ چیز ناممکن ہے۔ آپ نکلیے اپنے گھر سے، نکل کر بیمار ہیں تو اسپتال جائیے، دوا لیجیے۔ آپ کو روزگار کی تلاش ہے، آپ کے معاشی حالات تنگ ہیں، گھر سے نکلیے، معاش کی تلاش میں کام کاج کیجیے، اور اس تلاش میں، اس صحت کی تلاش میں، اس کام کاج کی تلاش میں، رب تعالیٰ سے ہدایت کی تلاش میں جب آپ اپنے اسباب پورے کر لیں اور پھر آپ کو آگے راستہ بند نظر آئے۔ وہ راستہ بند کیسے ہوتا ہے؟ وہ راستہ بند ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کاروبار کے لیے نکلے ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کا کام کاج ہے، لیکن آپ نے سال ڈیڑھ سے ملاحظہ کیا، آپ اچانک ایک دم اعلان ہوتا ہے جی کل صبح سے دکانیں بند ہوں گی۔ اب آپ لاچار ہیں، یہ وہ لاچارگی بے بسی ہے۔ انسان اسباب اختیار نہیں کر سکتا، خود سے اب کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو گیا ہے۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے،
بے بس ہونے کے بعد یہ کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اب اس نے نمٹنا ہے، اب وہ میرے معاملات نپٹائے گا، اب وہ میرا ساتھ دے گا، اب وہ میرے مسئلوں کو حل کرے گا۔ پہلے آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، یہ ہے اللہ پر مکمل بھروسے کا معنی۔ بھروسہ توکل اللہ پر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک انسان اسباب اختیار نہیں کرتا۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد جو چیز عطا ہوتی ہے وہ اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر